السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج قطب شاہی عہد پر کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے یہ سوال آپ کے لیے بڑے ہی کارآمد ثابت ہوں گے، لیکن کچھ ذکر دکنی باتوں پر کرتے ہیں۔ تو غواصی اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو شاعر ہے۔ غواصی اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر ہے۔ سوال آتا ہے تو آپ اس کو ٹک کیجیے گا۔ ہاشمی، جو ان کا پورا نام ہے سید میران ہاشمی، اور ریختہ کا موجد قرار دیا گیا ہے، ریختہ کا موجد ہاشمی کو۔ اشرف بیابانی اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر ہے۔ عبدالعلی عادل شاہ کا ملک الشعراء ہے، اور نصرتی عادل شاہ ثانی کا ملک الشعراء ہے۔ غواصی عبداللہ قطب شاہ کا ملک الشعراء تھا، اور سلطان قلی قطب شاہی دور کا پہلا بادشاہ گزرا ہے۔ ابوالحسن تانا شاہ قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ ہے۔ عادل شاہی عہد کے پہلے 4 بادشاہوں کے دور حکومت میں اردو یا دکنی ادب کا کچھ زیادہ سرمایہ تو نہیں ملتا، لیکن 5واں بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی صرف علم دوست عالموں اور صوفیوں کا قدردان تھا، بلکہ خود بھی ایک بلند پایہ شاعر تھا، جس کی وجہ سے عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کا لقب ملا تھا۔ اس کا اکثر سوال آتا ہے کہ جگت گرو کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کہا جاتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی گیتوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک کتاب ہے نورس کے نام سے، جو 1597 میں لکھی تھی۔ یہ مجموعہ ہے نورس گیتوں کا۔ نورس ابراہیم عادل شاہ جگت گرو کی موسیقی کے موضوع پر تصنیف ہے۔ نورس اس کا دیباچہ فارسی کے مشہور شاعر ظہوری نے لکھا، جو سہ نثر کے نام سے مشہور ہے۔ کس نے لکھا تھا اس کا دیباچہ؟ ظہوری نے لکھا تھا۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں دکن کی۔ محمد قلی قطب شاہ نے کب سے کب تک حکومت کی؟ تو سوال آپ کا یہ رہا، اور جواب اس کے سامنے ہے۔ 1580 سے 1611 تک حکومت کی تھی، یہ جواب ہے اس کا۔ اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ نے کل کتنے سال حکومت کی؟ تو 31 سال حکومت کی، 31 سال۔ محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ ان کا دیوان کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو جواب دیے گا 50,000 اشعار ہیں اس میں، اور اسی کی بنا پر ان کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا گیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ نے غزل کے علاوہ کس صنف میں شاعری کی ہے؟ تو سبھی اصناف سخن میں شاعری کی ہے۔ گولکنڈہ کا آخری بادشاہ کون ہے؟ تو گولکنڈہ کا آخری بادشاہ ابوالحسن تانا شاہ ہے، جو 1672 سے 1687 تک اس نے اپنی حکومت قائم رکھی تھی۔ تو گولکنڈہ کا آخری بادشاہ کون ہے؟ ابوالحسن تانا شاہ ہے، یہ ہے۔ گولکنڈہ کا پہلا حکمران کون تھا؟ تو سلطان قلی قطب شاہ تھا، جس کو ہم بانی کہتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہی اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ 1518 سے 1543 تک کا ان کا عہد رہا ہے، پہلے حکمراں ہیں یہ قطب شاہی دور کے۔ محمد قلی قطب شاہ کا دیوان ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے مرنے کے بعد کس نے ان کا دیوان شائع کرایا؟ تو محمد قطب شاہ ان کے جانشین تھے، اور ان کے سگے بھتیجے بھی تھے، انہوں نے اس کو شائع کرایا تھا، یعنی قلی قطب شاہ کے دیوان کو۔ محمد قلی قطب شاہ کا دیوان کب شائع ہوا؟ تو 1025 ہجری میں شائع ہوا تھا۔ ملا وجہی نے قطب مشتری کس بادشاہ کے عہد میں لکھی؟ یعنی کہ یہ کس بادشاہ کے عہد میں تھے ملا وجہی؟ تو محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں تھے، اور 1609 میں انہوں نے اپنی یہ مثنوی لکھی تھی، قطب مشتری 1609 میں۔ اور غواصی کس عہد کا شاعر ہے؟ تو محمد قطب شاہ کے عہد کا شاعر ہے غواصی، اور سیف الملوک و بدیع الجمال ان کی
مشہور مثنوی ہے جو 1624 میں شائع ہوئی تھی۔ غواصی کی تیسری مثنوی طوطی نامہ ہے جو عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں 1639 میں لکھی گئی، جس میں طوطے کی زبان سے کہی گئی 70 کہانیاں ہیں۔ غواصی نے اپنی تیسری مثنوی طوطی نامہ کب اور کس بادشاہ کے عہد میں لکھی؟ تو عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی اور 1639 میں لکھی تھی۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ 1639 میں لکھی تھی، اور یہ 7ویں حکمران تھے عبداللہ قطب شاہ، قطب شاہی دور کے 7ویں۔ غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کس بادشاہ کے عہد میں لکھی؟ تو قطب شاہ کے عہد میں لکھی، 1624 میں لکھی۔ اور جنیدی اور ابن نشاطی کس بادشاہ کے عہد کے شاعر ہیں؟ تو عبداللہ قطب شاہ کے عہد کے شاعر ہیں۔ سیوک قطب شاہی عہد کا کس بادشاہ کا شاعر تھا؟ تو آخری بادشاہ ابو الحسن تاناشاہ کا تھا سیوک جو تھا۔ ابراہیم قلی قطب کے عہد کا مشہور شاعر فیروز کی مثنوی برت نامہ کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو 1665 ہے اس کی سن تصنیف۔ جمیل الدین جالبی کے مطابق یوسف زلیخا دبستان گولکنڈہ کی پہلی مثنوی ہے۔ کس کے مطابق؟ جمیل الدین جالبی کے مطابق گولکنڈہ کی پہلی مثنوی یوسف زلیخا ہے۔ اور قاضی محمود بحری کی من لگن ہے جو 1700 میں لکھی تھی، قاضی محمود بحری کی۔ ولی اللہ قادری نے بھی ایک مثنوی لکھی معرفت السلوک کے نام سے، جو 1688 میں لکھی تھی۔ ابن نشاطی عبداللہ قطب شاہ کے عہد کا شاعر ہے۔ پھول بند انہوں نے 1655 میں لکھی اور 1744 اشعار ہیں۔ ترجمہ محمد حسین تبریزی کی فارسی کی تصنیف بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ اس میں 3 قصے اصلی اور باقی ذیلی کہانیاں ہیں۔ 39 صنعتیں اس میں شامل ہیں۔ قطب شاہی عہد کے اور بھی شاعر گزرے ہیں۔ شاہ افضل ہیں، غلام علی خاں لطیف ہیں، امین ہیں، اور سیوک ہیں غلام علی خواص اور شاہ فاروقی۔ وجد الدین وجدی بھی اسی دور کے شاعر ہیں اور ان کی مثنوی ہے پنچی بادشاہ جو 1718 میں لکھی اور مخزن عشق 1731 میں لکھی تھی۔ اور ہاشم علی نے دیوان حسینی کے نام سے ایک مثنوی لکھی 1736 میں، اور سید اشرف نے جنگ نامہ حیدر 1713 میں لکھی تھی۔ تو دوستو یہ تھا قطب شاہی عہد پر ایک آپ کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔